والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم ماہ رمضان کے بعد دوبارہ درس حدیث پاک کا آغاز کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے تا قیامت اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آج 29 اپریل بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری وہی سلسلہ وار گفتگو ہے، شرح ادب المفرد۔ آج اس کی یہ قسط نمبر 200 ہے، کہو الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور آج کا جو درس حدیث شریف ہے یہ حدیث نمبر 121 سے لے کر 127 تک جاری رہے گا، اور یہ مختصرہ حدیث ہیں، بس آپ نے یہ مضمون پہلے سنا ہوا ہے، سمجھ لیں دوبارہ۔ یہ حدیث نمبر 121 ہے۔ حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ قال رأيت رسائل من رسائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلما انقضت قصۃ قال اما بعد۔ حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط میں سے کچھ خطوط دیکھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقعہ ختم کرتے تو فرماتے اما بعد۔ کیا لفظ فرماتے جی؟ اما بعد، یعنی اس کے بعد، حمد و صلات کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ادب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا خطیب صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے پڑھتے ہیں اما بعد، تو یہ ایک جملہ ہے۔ آگے ہے جناب باب صدر الرسائل کہ خطوط کی ابتدا، باب صدر الرسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خطوط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کا بیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے سے اس کا ابتدا کرنا، اس کا بیان۔ اب یہاں حدیث نمبر ہے یہ 1122 ہے، بولیے 1122، پہلے تھی 1121، اب ہے یہ 1122 ہے۔ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنا ابن ابی الزناد عن ابیہ عن خارجۃ بن زید عن کبراء آل زید بن ثابت ان زید بن ثابت كتب بهذه الرسالة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی آل کے بڑے لوگوں سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط میں لکھا، ایک خط میں کیا لکھا، اب توجہ سے سنیے گا۔ اور وہ خط کن کو لکھا؟ خط میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، پھر کہا کہ لعبد اللہ معاویۃ امیر المومنین، کہو سبحان اللہ، کہ میں یہ خط امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ رہا ہوں۔ اب دیکھ لیجئے کہ ٹکے ٹکے کے بندے اٹھ کر حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں، وہ جی حضرت علی سے لڑ پڑے، وہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں۔ اب یہ اتنے بڑے صحابی زید بن ثابت وہ حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین لکھ رہے ہیں، اور واقعی ہی وہ امیر المومنین ہیں۔ تو بہرحال من زید بن ثابت، خط میں پہلے لکھا بسم اللہ پوری، اور پھر کہا کہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں امیر المومنین امیر معاویہ کی طرف، اور سلام علیک امیر المومنین ورحمۃ اللہ، اے امیر المومنین آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں۔ فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، میں آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد، اب یہ لکھا اما بعد۔ تو اس حدیث میں خط کے یہ ادب سامنے آیا کہ پہلے بسم اللہ لکھو، پھر جس کو خط لکھنا اس کے ساتھ لقب بھی لکھو، جناب، عزت مآب، محترم المقام وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کسی عالم کو لکھ رہے ہیں تو علامہ صاحب، حضرت صاحب وغیرہ وغیرہ، یہ آداب لکھو، پھر اس کا نام لکھو، اور پھر اس کو سلام لکھو، اور آخر میں پھر اللہ کی حمد و ثنا لکھ دو۔ اب آگے جی حدیث نمبر 1123، حدثنا محمد الانصاری قال حدثنا ابو مسعود الجریری قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی پاک کے بڑے صاحبزادے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سے سوال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے متعلق، لکھنے کے متعلق، تو قال تلک صدور الرسائل، تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا بسم اللہ، یہ خطوط کے شروع میں لکھنے والے کلمات ہیں۔ یعنی خط کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے جی؟ آج کل میسج چل پڑے ہیں تو اچھا میسج ہو تو ابتدا میں بسم اللہ لکھ دیں۔ آگے ہے جی باب بمن یبدأ فی الکتاب، کہ خط میں کس کے نام سے ابتدا کی جائے۔ یہ ایک حدیث ہے بڑی کمال کی، حدیث نمبر 1124، حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یحیی بن زکریا عن ابن عون عن نافع قال كانت لابن عمر حاجۃ الی معاویہ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے 12 سال میں حضور سے صرف سورہ بقرہ سیکھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنے بڑے فقیہ صحابی، اور کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے خط کن کو لکھنا تھا؟ الی معاویہ تھا، حضرت امیر معاویہ کو۔ دیکھ لیں اتنے بڑے صحابہ تو حضرت امیر معاویہ کو ماننے والے ہیں۔ آج وہ کون بدبخت ہیں جو امت مسلمہ سے صحابہ کی عظمت کم کرنے کے لیے کبھی کسی صحابی پہ تبرہ شروع، کبھی کسی پر، تو یہ جناب انہوں نے خط لکھنا تھا حضرت امیر معاویہ کو، فاراد ان یکتب الیہ، ارادہ کیا کہ میں ان کو خط لکھوں۔ قالوا ابدأ بہ، تو کہنے لگے، لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے نام سے خط شروع کریں، امیر معاویہ کے نام سے، پہلے ان کا نام لکھیں پھر آگے خط لکھیں۔ تو فلم یزالوا بہ حتی کتب، آپ نے فرمایا میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے میں بسم اللہ پوری لکھوں گا، الی معاویہ تھا، پھر حضرت معاویہ کا نام لکھوں گا۔ تو خط کے ادب میں کیا آ گیا کہ پہلے کس کا نام لکھنا ہے جی؟ بسم اللہ، اللہ کا نام۔ اس میں اللہ کے 3 نام آ گئے نا، اللہ، رحمان، رحیم۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 1125، وعن ابن عون عن انس بن سیرین قال كتبت لابن عمر فقال اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد الی فلان۔ یہ حضرت انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف خط لکھا تو انہوں نے کہا کہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد میں اما بعد لکھ، پھر فلان ابن فلاں، یعنی میں فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف لکھ رہا ہوں۔ آگے حدیث نمبر 1126، وعن ابن عون عن انس بن سیرین قال كتب رجل بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان فنهاه ابن عمر وقال قل بسم الله هو له۔ حضرت انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے لکھا فلاں آدمی کے لیے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کیا، فرمایا کہو کہ بسم اللہ یہ اسی کے لیے ہے، یعنی جب تم نے بسم اللہ لکھ دیا تو اس کے بعد اس کا نام لکھنے کی ضرورت ہے، یہ بسم اللہ ہے ہی اس کے لیے۔ جب خط اس کو لکھ رہا ہے تو جس کے پاس خط پہنچے گا اسی کے نام ہوگا اور اس کو مل بھی، یعنی یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا بسم اللہ لکھنا ضروری ہے، بندے کا نام لکھو نہ لکھو پر اللہ کا نام لکھنا ضروری ہے۔ آخری حدیث جی، اچھا جی، حدیث نمبر 1127، حدثنا اسماعیل قال حدثنا ابن ابی زناد عن ابیہ عن خارجۃ بن زید عن کبراء آل زید ان زیدا كتب بهذه الرسالة لعبد الله معاوية امیر المومنین من زید بن ثابت سلام علیک امیر المومنین ورحمۃ اللہ فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو اما بعد۔ اس حدیث کا ترجمہ پیچھے میں کر چکا ہوں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل کے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تو کہا کہ اللہ کے بندے امیر المومنین امیر معاویہ، ان کو پہلے اللہ کا بندہ لکھا، پھر امیر المومنین لکھا، پھر معاویہ لکھا، اور کہا کہ ان کے لیے زید بن ثابت کی طرف سے امیر المومنین آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اب صحابہ تو ان پر سلامتیاں اور اللہ کی رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ بلا شبہ میں آپ کی طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اما بعد،
اس کے بعد اما بعد لکھا، اور اس کے بعد اپنا جو بھی کام تھا وہ لکھا. تو اس میں اس کام کا ذکر ہے نہیں، بس جو مسئلے کی بات تھی وہ لکھ دی. آگے تو ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی، وہ لکھ دی، مگر جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ حدیث میں درج کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان اعمال پر، آداب پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.